اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈسکور دی ورلڈ کے معزز دوستو، السلام علیکم۔ ناظرین اکرام، بلا شبہ زمانہ قدیم سے اچھی کتابیں جہاں انسان کی بہترین دوست اور تنہائی میں دل بہلانے کے لیے کارآمد ثابت ہوئی ہیں، اور کئی قومیں ان سے علم حاصل کر کے ترقی کی راہوں پر گامزن ہوئی ہیں، وہیں کچھ ایسی بیکار اور فضول کتابیں بھی انسان کی زندگیوں میں لکھی گئی ہیں جنہوں نے فرد اور معاشرے کے سکون کو تباہ و برباد کرنے میں بہت بھیانک کردار ادا کیا ہے، اور ایسا لایعنی علم معاشرے میں متعارف کروایا جس نے انفرادی اور اجتماعی طور پر انسانوں کو بے سکونی میں ڈال دیا، اور یوں لگتا ہے کہ جیسے یہ شیطانی کتابیں شیطانی مقاصد کے تحت انسانیت کو زوال اور پستی کی طرف لے جانے کے مشن پر لکھوائی گئی ہوں۔ لہٰذا دوستو، اس ویڈیو میں چند ایسی کتب کا ذکر کیا جائے گا جس کے بارے میں ماہرین کا دعویٰ ہے کہ انہیں پڑھنے کے بعد آپ شاید موت سے ہمکنار ہو جائیں یا اپنی زندگیوں کو تباہی کے دھانے پر لا کھڑا کریں۔ تو دوستو، ایسی کتابوں میں نمبر 1 پر ہے کوڈیکس گیگاز۔ خواتین حضرات، یہ ایک لاطینی کتاب ہے جو 13ویں صدی عیسوی کے دوران موجودہ چیک ریپبلک کے علاقے میں لکھی گئی۔ اس کی لمبائی 3 فٹ اور وزن 74 کلو گرام ہے، جس کو بنانے کے لیے 160 گدھوں کی کھالوں کا استعمال کیا گیا ہے۔ یہ کتاب 620 صفحات پر مشتمل ہے اور اس کا ہر چیپٹر بائبل یعنی انجیل کی ایک شیطانی کاپی ہے۔ اس کتاب میں جادوگری اور جنات کو قابو کرنے کے طریقے درج ہیں، اس لیے اس کتاب کو دی ڈیول بائبل یعنی شیطانوں کی بائبل بھی کہا جاتا ہے، جبکہ اس نام کی ایک اور وجہ اس کتاب میں بنی شیطان کی ایک عجیب و غریب سی تصویر بھی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ایک کالے علم کے ماہر پادری ہرمن کو کسی جرم پر سزائے موت سنائی گئی تھی۔ پادری نے اپنے حاکم سے درخواست کی کہ اگر اس کی سزا معاف کر دی جائے تو وہ ایک ایسی کتاب تخلیق کرے گا جو علم و فن کا شاہکار ہوگی۔ اس کے حاکم نے ایسی کتاب لکھنے کے لیے اس پادری کو 1 رات کی مہلت دے دی۔ پادری نے بہت کوشش کی پر 1 رات میں پوری کتاب لکھنا ناممکن تھا، چنانچہ اس نے شیطان کی پوجا شروع کر دی اور اپنی روح کو شیطان کے لیے وقف کر دیا۔ اب بدلے میں شیطان نے صبح صادق سے پہلے اسے ایک بہت بڑی کتاب لکھوا کر دی۔ اس پر شیطان کی تصویر کی شکل میں اس کی مہر بھی آویزاں تھی۔ آج بھی یہ کتاب اپنی اصلی حالت میں چیک ریپبلک نیشنل لائبریری میں موجود ہے۔ نمبر 2 پر ہے دی گرینڈ گریمور۔ ناظرین اکرام، یہودی روایات کے مطابق یہ کتاب حضرت سلیمان علیہ السلام کی تحریروں پر مشتمل ہے جسے ہیٹن ووڈ کے ماہر افراد استعمال کرتے ہیں، اور اس کتاب کا اصل نسخہ ویٹیکن سٹی کے آرکائیو میں بھی موجود ہے۔ اس کتاب کے بارے میں مشہور ہے کہ اسے تباہ نہیں کیا جا سکتا، حتیٰ کہ اسے آگ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتی، جبکہ اس کتاب میں جنات اور عصیب پر قابو پانے کا طریقہ موجود ہے، لیکن اس کتاب میں ایسا کام کرنے کے لیے دنیا اور آخرت کی بربادی شرط ہے۔ نمبر 3 ہے دی مونچ مینول۔ خواتین حضرات، یہ 15ویں صدی عیسوی میں لکھی گئی ایک لاطینی کتاب ہے جس کا مضمون سفلی اور شیطانی عملیات اور عصیبوں پر قابو کرنا ہے۔ اس کتاب کی سب سے عجیب چیز جو اس کو دوسری پراسرار کتابوں سے الگ کرتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ صرف کالے علوم پر مشتمل ہے، جبکہ دوسری کتابوں میں کالے جادو کے ساتھ ساتھ نوری علم کا حصہ بھی ضرور موجود ہوتا ہے۔ یہ کتاب مزید 3 حصوں پر مشتمل ہے۔ پہلا حصہ الوژن میجک یعنی جادو کے زیر اثر شخص کو وہ چیزیں دکھانا جو در حقیقت موجود ہی نہ ہوں۔ دوسرا حصہ سائیکالوجیکل میجک مطلب ایسا جادو جس میں کسی کے جذبات و احساسات پر قابو پا لیا جائے، اور تیسرا حصہ ایسے حصے پر مشتمل ہے جس کے ذریعے کسی کا ماضی یا مستقبل معلوم کر لیا جائے، جبکہ اس کے علاوہ اس کتاب میں مرر آف لیلتھ نامی ایک ایسا آئینہ بنانے کی تراکیب بھی درج ہیں جو بہت سے خفیہ اور جادوئی مقاصد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ نمبر 4 دی بک دیٹ کلز۔ دوستو، کہا جاتا ہے کہ 16ویں صدی عیسوی کے دوران کوئین الزبتھ کا ایک مشیر جان ڈی، جو ایک ماہر میتھمیٹیشین اور ماہر فلکیات ہونے کے ساتھ ساتھ پراسرار علوم پر مہارت رکھتا تھا، اس کے ہاتھوں ایک جادوئی نسخہ لگا جو لاطینی زبان میں لکھا ہوا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ جان ڈی نے اپنی زندگی کا بقیہ حصہ دوسری مخلوقات سے رابطے اور اس کتاب کو سمجھنے میں صرف کر دیا۔ جان ڈی کی موت کے بعد یہ کتاب غائب ہو گئی، یہاں تک کہ سینکڑوں سال غائب رہنے کے بعد 1994 میں منظر عام پر آئی۔ یہ کتاب بہت ساری جادوئی پہیلیوں، منتروں، فرشتوں کے ناموں اور ان کے نسب ناموں پر مشتمل ہے۔ اس کتاب کا مصنف کون ہے یہ حقیقت کوئی نہیں جانتا۔ جدید ماہرین کئی سالوں سے اس کتاب کی تحقیق میں مصروف ہیں، لیکن ابھی تک کوئی خاص نتائج حاصل نہیں ہو سکے۔ نمبر 5 دی وونچ مینuscript۔ ناظرین گرامی، دنیا کی سب سے پراسرار کتابوں میں سے ایک صدیوں قدیم پرانی کتاب وونچ مینuscript ہے۔ یہ نامعلوم اور کوڈڈ زبان میں لکھی گئی ہے اور تاحال کوئی بھی تحریر شناس ان کی وضاحت نہیں کر پایا، کیونکہ اس کتاب میں برہنہ لوگوں کی تصاویر، نہ سمجھ آنے والے نشانات، پروقار تحریریں،
अजीबोगरीब पौधे और माफूकुल फितरत तस्वीरें कोई मतलब नहीं देती। बहुत से लोग इन तहरीरों को जादुई ताकत भी करार देते हैं, जबकि कुछ माहिरीन का मानना है कि यह किताब यूरोप के किसी मुल्क में 15वीं या 16वीं सदी ईस्वी के दौरान लिखी गई थी। लेकिन बहुत ही हैरानकुन बात यह है कि इसमें कुछ ऐसी कायनाती नक्शों की तस्वीर मौजूद हैं जो आज साइंसदानों को हबल टेलीस्कोप से मालूम हो रहे हैं। सालों की तहकीक के बावजूद माहिर लिसानियत इस जुबान को पढ़ने में नाकाम रहे हैं, जबकि कुछ माहिरीन का कहना है कि इस जुबान का तो कभी किसी दौर या किसी इलाके में वजूद ही नहीं रहा। यह किताब आज भी येल यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी की तिजोरी में पड़ी है और कभी कभार ही इसे निकाला जाता है। इसी तरह नंबर 6 है दी ओर लिंडा मैनुअल। ख़वातीन और हज़रात, ये किताब जर्मन नाजियों की महबूब तरीन किताब है। नाजी लीडर हेनरिच हिमलर के मुताबिक आर्याई ही वो लोग थे जो गुमशुदा बरे-आज़म अटलांटिस से बच निकलने में कामयाब हुए और बाद अज़ां दुनिया की हर तरतीब आर्याओं के अबो अजदाद ने ही परवान चढ़ाई। नाजियों के मुताबिक इस किताब को आर्यंस और नोर्डिक बाइबल का दर्जा हासिल है। ये किताब मावराई उलूम पर मुश्तमिल है, जिसे न्यू न्याजी और दूसरे माहिरीन दुरुस्त करार देते हैं। नंबर 7 है दी स्टैटनिक बाइबल। दोस्तों, इस किताब को शैतान की बुनियादी किताब तस्वुर किया जाता है जो शैतानी मज़ामीन और रसूमात पर मुश्तमिल है। इस किताब को ब्लैक पोप कहलाए जाने वाले शैतान के एक पुजारी इंटोन लीवी ने तरतीब दिया है और कहा जाता है कि शैतान मद की तरफ रागिब होने से पहले ये शख्स सर्कस में शेरों को ट्रेनिंग दिया करता था। बाद में एक क्राइम फोटोग्राफर और फिर एक नफ्सियाती माहिर बना। यह किताब, जिसे स्टैटनिक बाइबल कहा जाता है, 4 हिस्सों पर मुश्तमिल है। इसमें ज़नाह, हमदर्दी और तबाही से मुतालिक जादुई रसूमात दर्ज हैं। ख़वातीन और हज़रात, ये वो किताबें हैं जिन्हें पढ़कर अमल करना तो बहुत दूर की बात है, फ़कत इनको ख़रीदने या तलाश करने की जुस्तजू ही बहुत बड़े नुकसान का सबब बन सकती है, क्योंकि ये वो तमाम किताबें हैं जिनके ज़रिए शैतान अपनी पूजा पाठ करवाता है और बिलाशुबा इसे लोगों को बहकाने के लिए ही इस कदर पुरइसरार रखा गया है ताकि लोग इसके तजस्सुस में भटके रहें और एडवेंचर के चक्रों में शैतान के पैरोकार बन जाएं। इसीलिए ऐसी किताबों के बारे में जानना आम इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है, ताकि कभी अगर किसी का ऐसे लफ्ज़ों के मजमूए से पाला पड़ भी जाए तो इसे यह धोखा समझने में देर ना लगे। आखिर में अल्लाह अज़्ज़ व जल से दुआ है कि वो हमें ऐसी तमाम किताबों से महफूज फरमाए जो हमारे ईमान के लिए ख़तरा हैं। आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों, वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। हम कल इंशाल्लाह दोबारा हाजिर होंगे एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अपना दोस्तों, रिश्तेदारों और गिरदोनवा के तमाम लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।